الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمدا المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ عقیلہ بنی ہاشم ثانی زہرا مجاہدہ کربلا پیغامبر کربلا محافظہ ولایت عصمت صغرا شریکت الحسین کربلا کی شیر دل خاتون زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی جانگداز شہادت کی مناسبت سے امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ البتہ آج کی یہ مجلس چہلم ہے۔ مرحوم جناب شیخ نیاز علی صاحب کی ایصال ثواب کی، تو اسی مناسبت سے جبکہ ان کی فرزندان بھی اس محفل میں موجود ہیں، تو اس چہلم کی مناسبت سے میں قرآن حکیم کی نگاہ میں اور معصومین علیہ السلام کے فرامین کے تناظر میں والدین کا مقام، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کا شرف، ان کے حقوق کی طرف کچھ اشارے کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیزو، قرآن مجید کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے قرآن ایک مختصر کتاب ہے جو 6236 جملوں پر مشتمل ہے۔ ہمارے پاس تاریخ میں، فقہ میں، حدیث میں، رجال میں، فلسفے میں 150-200 جلدوں پر مشتمل کتابیں موجود ہیں۔ قرآن مختصر کتاب ہے۔ قرآن مجید نے جزئیات کو بیان نہیں کیا، اصول بیان کیے، قوانین بیان کیے، بلکہ اس سے بالاتر قرآن نے جوامع الکلم کو بیان کیا کہ جن سے آگے پھر لاتعداد قوانین استنباط ہوتے ہیں۔ یہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کے باوجود قرآن مجید نے اہم ترین موضوعات حیات کو آیت کے ایک ٹکڑے میں ذکر کیا اور پھر پلٹ کر دوبارہ اس سے متعلق گفتگو نہیں کی۔ اس کے باوجود چند ایک موضوعات ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا اور تکرار سے بیان کیا۔
ان چند ایک موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع والدین کا مقام، ان کی حرمت، ان کے حقوق. جو انبیاء کی دعائیں ہیں والدین سے متعلق جنہیں قرآن نے بیان کیا، ان کے علاوہ 14 مقامات پر پروردگار نے والدین سے متعلق گفتگو کی، اور 14 میں سے 4 مقام وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراً بعد والدین کا ذکر فرمایا. اور ان 4 میں سے ایک مقام سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے. اور فوراً بعد کیا فرمایا؟ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان اردو والا نہیں، عربی میں احسان سے مراد وہ نیکی جس میں کچھ ارکان پائے جائیں. پہلا رکن ایسا عمل جس کی انجام دہی کے لیے متکلم کو اپنی زبان سے کہنا نہ پڑے. مثلا اگر مجھے پیاس لگی ہے اور میں کسی جوان سے پانی طلب کر لوں اور وہ جا کے پانی لے آئے، یہ نیکی ہے، حسنہ ہے، احسان نہیں. احسان صرف اس نیکی کو کہا جاتا ہے جس کی انجام دہی کے لیے متکلم کو کہنا نہ پڑے. اگر یہ میرے ہونٹوں کی خشکی کو، لہجے کی تھکن کو محسوس کرتے ہوئے بن کہے از خود اٹھ کے چلے جائیں، جا کے پانی کا جام لے آئیں، پیش کریں، یہ احسان ہے. اللہ نے اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، یعنی ساری زندگی کبھی انہیں اپنی ضرورت زبان پر نہ لانی پڑے. والدین کے کہنے سے پہلے اولاد اپنے والدین کی ضروریات کی طرف متوجہ رہے، بن کہے انجام دے. اگر ان کی دوا کا وقت ہے تو باپ کو کہنا نہ پڑے کہ بیٹا اب میری دوا کا وقت ہو گیا، جاؤ پانی لے آؤ، مجھے دوا دے دو. نہ، خود سے توجہ رکھے، خود اس کے علم میں ہو، از خود باپ کے کہنے سے پہلے اس عمل کو انجام دے. دوسرا رکن کہ اس کام کی انجام دہی کے لیے کسی کو وسیلہ قرار نہ دے، مباشرتاً انجام دے. مثلا اگر مجھے پانی چاہیے اور یہ جوان محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے پانی کی طلب، لیکن خود اٹھنے کے بجائے ساتھ والے اپنے دوست سے کہتے ہیں جاؤ جا کے پانی لے آؤ، یہ نیکی ہے، حسنہ ہے، احسان نہیں. احسان صرف اس نیکی کو کہا جاتا ہے جو اپنے ہاتھ سے انجام دی جائے. اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، یعنی ان کے امور کو خود اپنے ہاتھ سے انجام دو. اگر باپ یا ماں تھکیں اور انسان اپنے کسی ملازم یا ملازمہ سے کہہ دے کہ جاؤ ان کے پاؤں دباؤ، یہ نیکی ہے، احسان نہیں. احسان یعنی خود انجام دے، اس کی انجام دہی میں سرعت دکھائے، جلدی دکھائے اور اسے کم سمجھے. وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، احدہما، دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں زندگی میں کبھی اف نہ کہنا. ولا تنہرہما، اور انہیں کبھی نہ جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا. واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے
انتہائی ادب کے ساتھ ہمیشہ جھکا کر رکھنا، اور جب جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے اپنی رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی، پرورش کی، پروان چڑھایا۔ اہل علم اور اہل معرفت اور بابصیرت افراد تشریف فرمائے۔ پہلا سوال جو ایک باشعور ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے والدین کی اطاعت کو کیوں واجب قرار دیا؟ جب یہ سوال چوتھے امام سے پوچھا گیا تو فرمایا جن دو وجوہات کی بنا پر اللہ کی اطاعت واجب ہے، انہی دو وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ کی عبادت کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اور دوسری وجہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور ہمارا رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی، اور اگر ہمارا خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور پھر خلعت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت فرمائی۔ اس لیے اللہ کی بندگی واجب ہے۔ تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ معصوم نے فرمایا انہی دو وجوہات کی بنا پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں۔ صفت خالقیت پروردگار کو اس کائنات میں ظہور ملا والدین کے ذریعے سے، صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے۔ اگر والدین کا وسیلہ درمیان میں موجود نہ ہوتا نہ ہم دنیا میں آ سکتے نہ ہماری پرورش ہو سکتی۔ یہ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال، اللہ جب انسانوں پر اپنی بندگی اور اطاعت واجب قرار دے رہا ہے، ساتھ میں والدین کی اطاعت کو بھی واجب قرار دے رہا ہے، تو کیا اللہ اور والدین کی اطاعت ایک ہی ہے؟ نہ، کہیں پہ بھی ٹکرا سکتی ہے۔ تو ٹکراؤ کی صورت میں کس کی مانے؟ جبکہ والدین کی اطاعت کا حکم بھی خود خدا دے رہا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک اصول عرض کروں گا۔ ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح جائز ہے، یا مستحب۔ واجب جسے کرنا ضروری ہے، چھوڑا تو عذاب ملے گا۔ حرام جس سے بچنا ضروری ہے، اگر ارتکاب کیا تو سزا ملے گی۔ مستحب ایسا کام جس کے کرنے میں ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے مغرب اور عشاء کے نوافل۔ مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں ثواب ہے، چھوڑنے میں ثواب ہے، جیسے قبروں کے کتبے پڑھنا، جیسے بازار میں چلتے ہوئے 2 خواتین کے بیچ میں سے گزرنا، جیسے رات میں کھڑے ہو کر پانی پینا، یہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی اس کو چھوڑے گا عمل کو اور بیٹھ کے پیے گا، اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اگر کھڑے ہو کے پی لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مکروہ۔ اور جائز وہ کام جس میں اللہ نے بشر کو اختیار دیا، کرو یا نہ کرو، تمہیں اختیار ہے۔ ان 5 میں سے اللہ کی اطاعت کہاں ہے اور والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ تو ان 5 میں سے صرف 2 میں اللہ کی اطاعت پہلے، واجب اور حرام۔ باقی 3 میں اللہ نے والدین کی اطاعت کو پہلے رکھا، اپنی اطاعت کو بعد میں رکھا۔ نماز پڑھنا واجب ہے، اگر باپ یا ماں نماز سے روکتے، نماز واجب سے، تو ان کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، اجر ہے، ثواب ہے، وہ بہت ثواب ہے،
لیکن واجب نہیں ہے. تو والدین یا ان میں سے کوئی ایک اگر مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے روک دیں، اب پڑھیں گے. اب اگر اس نے مسجد میں آ کر نماز پڑھی تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے. نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے، بہت ثواب ہے لیکن واجب نہیں ہے. اگر کوئی باپ یا ماں کے منع کرنے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. نماز پڑھنا واجب ہے، اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں ہے. اگر اس نے وضو کیا تاکہ فوراً اول وقت میں نماز پڑھے، اور باپ کے نہیں پہلے میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرو یا میرے پاؤں دبو. اب اگر یہ ثواب کے لالچ میں کہیں نہیں پہلے نماز پڑھ لو پھر آتا ہوں، تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تمام مستحبات میں، تمام مکروہات میں، تمام جائز اور مباح کاموں میں والدین پہلے، اللہ بعد میں. اور واجبات میں سے بھی صرف واجب عینی، نماز، روزہ، حج، ان میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے. واجب کفائی جیسے نماز جنازہ وغیرہ، اس میں والدین کی اطاعت پہلے، اللہ کی اطاعت بعد میں. یہ قانون خود خدا نے دیا. یہ دوسری بات. اور تیسری بات یہ تو ہے اگر اللہ اور والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرا جائے. اگر خود والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرا جائے تو کس کی مانے؟ تو یہاں پر دین نے 4 حق باپ کو دیے، اس میں ماں شامل نہیں ہے. اور 1 حق ماں کو دیا، اس میں باپ شامل نہیں ہے. پہلا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے، باپ کو اپنی اولاد کے شخصی گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں کو یہ اجازت چاہیے. دوسرا فرق، باپ اپنی اولاد کا مال اولاد کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے، خواہ اس کی مقدار زیادہ کیوں نہ ہو، وہ زیادہ سے زیادہ قرض کے زمرے میں جائے گا، لیکن ماں کو یہ حق حاصل نہیں ہے. تیسرا فرق، باپ کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں، لیکن ماں کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ واجب نہیں ہے. اور چوتھا فرق، باپ کو اپنی اولاد پر حق ولایت حاصل ہے، ماں کو یہ حق حاصل نہیں ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں عام طور پہ ہم یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں، ارے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. جیسے کالج میں، یونیورسٹی میں، آفس میں کلیگ ہیں باہم، لڑکی لڑکا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم شادی کریں گے. اب دونوں راضی ہیں، لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی، اور لڑکی کی ماں بھی راضی ہے. اس کی ساری بہنیں، اس کے تمام بھائی، اس کی ماں، نانی، نانا، چچا، تایا، ماموں، اس کے ساری خالائیں، سارے رشتہ دار سوائے باپ کے سب راضی ہیں. اور چیف جسٹس عدالت عظمیٰ میں یہ فیصلہ سنا دے کہ ان دونوں کا نکاح ہر صورت میں ہونا چاہیے، اور چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یہ آرڈر جاری کریں کہ انہیں قانونی تحفظ فراہم کیا جائے اور اس لڑکی لڑکے کا نکاح ہو. اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی اٹھے اس لڑکی اور لڑکے کا نکاح پڑھا دے، جس لڑکی کو ابھی تک اپنے باپ کی اجازت حاصل نہیں ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس نکاح نامے کو اٹھا کر پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیجیے. اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ باپ کی اجازت نہ ہو. یہ 4 حق اللہ نے باپ کو دیے، اس میں ماں شامل نہیں ہے. اور 1 حق ماں کے ساتھ خاص ہے، اس میں باپ شامل نہیں ہے. امام چہارم سے پوچھا گیا، فرزند حسین فرمائیے اگر ایک ہی وقت میں باپ بلائے، اسی وقت ماں بلا لے، تو ایسی صورت میں کس کی طرف جائے، باپ کی طرف یا ماں کی طرف؟ فرمایا ماں کی طرف، کیونکہ اس نے تمہاری حمل کی زحمتوں کو برداشت کیا، ولادت کی سختیوں کو برداشت کیا، 2 سال برابر تمہیں دودھ پلایا، اور پھر وہ نرم دل اور حساس ہے، اگر انکار کرو گے تو اس کے دل کو زیادہ تکلیف پہنچے گی. یہ اس صورت میں اگر ماں اور باپ میں اختلاف ہو جائے. یہ تیسرا سوال. چوتھا سوال،
دین نے جو حقوق والدین کے لیے بیان کیے قرآن میں اور احادیث میں، جن کی تعداد 80 ہے، جن میں سے 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے اور 40 حقوق کا تعلق والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے۔ وہ حقوق جن کا تعلق والدین کی زندگی سے، اولاد کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے والدین سے آگے چلیں مگر والدین کی جان کو خطرہ ہو۔ اولاد کو دین میں یہ حق حاصل نہیں کہ اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز پر بلند کرے۔ اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین سے اونچی جگہ پر بیٹھے۔ اولاد کو حق حاصل نہیں کہ وہ حکمن کوئی بات اپنے والدین سے کہیں۔ مثلا باپ ریڑھی چلاتا ہے، بیٹا پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن گیا، مجتہد بن گیا، پی ایچ ڈی کر لی، اور اب باپ اگر کوئی غلط کام کر رہے، یا مثلا سگریٹ پینے لگا ہے یا شوگر کا مریض ہے اور اس کے باوجود میٹھا کھانے لگا ہے، تو بیٹا حکمن سختی سے نہیں کہہ سکتا، التماس کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے، لیکن سختی سے نہیں کہہ سکتا، آواز بلند نہیں کر سکتا۔ اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے۔ لازم ہے اولاد پر کہ جب بھی کوئی عمل خیر انجام دے، سب سے پہلے اس کے اجر و ثواب کی نیت اپنے والدین کی طرف کرے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر اس نے والدین کی طرف سے یہ عمل انجام دیا تو اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں یقیناً قبول ہو جائے گا اور اس کا اجر چند گنا زیادہ دیا جائے گا اس کو۔ جب حج کے لیے جائے پہلے والدین کی طرف سے طواف بجا لائے، عمرہ کے لیے جاتا ہے پہلے والدین کی طرف سے عمرہ بجا لائے۔ کوئی بھی کار خیر انجام دینے کی توفیق حاصل ہو جائے، جیسے مجلس عزا برپا کی، یہ نہ کہ نیچے اپنا نام لکھنا شروع کر دے، نہ، ہر عمل خیر میں اپنے والدین کا نام لے۔ 80 حقوق ہیں۔ چوتھا سوال، کیا یہ 80 حقوق ان والدین کے ساتھ خاص ہیں جو نیک اور متقی ہیں، زاہد اور پرہیزگار ہیں؟ فرض کیجئے اگر کسی کا باپ گنہگار ہے یا اس سے بڑھ کر فاسق اور شرابی ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر کسی کا باپ کافر اور مشرک ہے، تو کیا مشرک باپ کی اطاعت بھی واجب ہے؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ 80 حقوق جو والدین کے لیے قرآن و حدیث نے بیان کی اور جن کی تقسیم میں نے پہلے قانون عرض کیا کہ اگر کافر باپ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو نماز تہجد پڑھنے سے روک دے تو کیا رکے گا یا پڑھے گا؟ یہی سوال جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ کیا کافر باپ کی اطاعت واجب ہے، تو آقا نے قانون ارشاد فرمایا 4 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے۔ 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے۔ پہلی چیز وعدہ، مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے۔ دوسری چیز امانت، امانت اگر مسلمان کی ہے تب بھی اس کی پاسداری لازم ہے، اگر کافر کی ہے تب بھی اس کی نگہداشت لازم ہے۔ تیسری چیز والدین، والدین اگر مسلمان ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، اور اگر کسی کے والدین کافر اور مشرک ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے۔ اگر مشرک اور فاسق اور شرابی باپ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے روک دے، اس پر واجب ہے کہ رک جائے۔ ہاں، نماز سے روکے تو نہیں روکے گا، واجب سے نہیں روکے گا، مستحبات میں والدین کی اطاعت واجب ہے۔ 5واں سوال، کیا اس کائنات کا کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا ہے؟ کسی کو چھوٹ ہے؟ نہ، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، خواہ وہ صحابی کیوں نہ ہو، خواہ نبی کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس وقت میرا شہید بھائی جنت میں کس کیفیت میں ہوگا؟ جیسی پیغمبر یہ بات سنی تعجب سے فرمایا، کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ کہ یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ فرمایا ہاں شہید ہے۔ کہا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ کہا میں نے کہا تھا۔ کہ پھر کیوں میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے؟ کہ میرے صحابی، اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرمان بردار تھا،
اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار کے اوپر حرام قرار دیا ہے. کوئی نبی مستثنا نہیں ہے. 1,24,000 نبیوں میں سے 25 نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں نام لے کے کیا, لیکن کسی بھی نبی کا ذکر ایک ساتھ نہیں بیان کیا. سب سے زیادہ تذکرہ جناب موسیٰ کا ہے, لیکن ٹکڑوں میں, سورہ نساء میں, سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ البقرہ میں, باقی صورتوں میں کہیں 2 آیتیں, کہیں 3, کہیں 4. 25 میں سے صرف ایک نبی ہے جن کا پروردگار نے اکٹھے ایک جگہ پر ذکر بیان کیا, اور 100 سے زیادہ آیتیں اتاری. اور اس نبی کی داستان کو اللہ نے قرآن کی سب سے بہترین داستان قرار دیا. جناب یوسف علیہ وعلی نبینا علی فتحیت وسنا. اور یوسف کے کردار کو اللہ نے جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا. یہ یوسف جو نبوت میں بلند ترین مقام رکھتے ہیں, لیکن وہ مرحلہ جس دن باپ کی بیٹے کے ساتھ ملاقات تھی چند سالوں کی جدائی کے بعد, اور جیسی دور سے یعقوب نے یوسف کو دیکھا, سواری سے نیچے اتر آئے اور سر پر دوڑنا شروع کیا. ادھر یوسف نے جو اپنے بابا کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو سوچ میں پڑ گئے کہ میں کیا کروں. حکومتی پروٹوکول کا تقاضا ہے, شؤون مملکت کا اور آداب ریاست کا تقاضا ہے کہ میں باقی مشیروں کے ساتھ, وزیروں کے ساتھ, گورنروں کے ساتھ, خواص کے ساتھ سوار ہو کر جاؤں. کچھ دیر سوار ہو کے سفر طے کیا, لیکن پھر شرم محسوس کی کہ بوڑھا باپ دوڑا چلا آ رہا ہے اور میں سوار ہو کے جا رہا ہوں. پھر نیچے اتر آئے اور پیدل چل پڑے. لیکن جیسے ہی یوسف یعقوب کے قریب پہنچے, اس سے پہلے کہ باپ اور بیٹا گلے ملتے, پروردگار نے جبرائیل کو نازل کیا. جبرائیل آئے, یوسف کو سلام کیا, اور سلام کے بعد کہا اے یوسف اپنا دایاں ہاتھ کھولیے. یوسف نے دایاں ہاتھ کھولا تو ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا. یوسف نے تعجب سے پوچھا اے جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ کہ یہ نور نبوت تھا. کہ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے نور نبوت کو آپ کے صلب سے ہمیشہ کے لیے واپس لے لیا. اب آپ خود تو نبی ہوں گے, لیکن آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا. کہ کیوں, کیا ہوا؟ کہ آپ سے ترک اولا سرزد ہوا. کہ کیسا ترک اولا؟ کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی ہے, اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں ہے. اس کے بجائے اللہ نے نور نبوت کو آپ کے بڑے بھائی جناب لاوی کے صلب میں قرار دیا. اس کی وجہ میں پھر کبھی عرض کروں گا, وقت تیزی سے گزر رہا ہے, اس لیے 2 سے 3 سوالوں کو اور جواب دے کر آپ کی زحمت کو تمام کروں. کوئی نبی مستثنا نہیں ہے. والدین اپنی زندگی میں بھی اولاد کے لیے مجرے فیض ہیں, واسطہ فیض ہیں, وسیلہ فیض ہیں, اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپنی اولاد کے لیے وسیلہ فیض ہے. ایک صحابی پیغمبر کے پاس آیا, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, ایک صحابی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے مالی حالات اچھے نہیں, آپ میرے حق میں دعا کیجیے. جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں مجھے خسارہ ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, اور اب میں مقروض ہو گیا ہوں, آپ میرے لیے دعا فرمائیں. پیغمبر نے حیرت سے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کے پاس نہیں ہوں گا تو کس کے پاس جاؤں گا؟ فرمایا اپنے والدین کے پاس جاؤ. کہ یا رسول اللہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے. فرمایا انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟ ان کی قبر پر جاؤ, جا کے فاتحہ پڑھو, اور اپنے والدین کی قبر کو وسیلہ بنا کر خدا سے مانگو, اللہ تمہاری مشکلوں کو آسان کر دے گا. والدین مجرے فیض ہیں, بالخصوص باپ. ہم گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا, لیکن جو میں نے احادیث کے معتبر کتابوں میں دیکھی ہے, اور کئی دفتر کھنگالنے کے بعد پوری ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں, آپ علماء کرام سے جا کے پوچھ لیجئے. آپ دعا کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں, مجتہدین کے پاس جاتے ہیں, پیروں کے پاس جاتے ہیں,
یا گاڑی کے پیچھے لکھ دیتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، لیکن جو میں نے پڑھا حدیث میں، اس کائنات میں سب سے جلد جس ذات کی دعا، جس انسان کی دعا دوسرے کے حق میں قبول ہوتی ہے، وہ باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں ہے، چاہے باپ گنہگار کیوں نہ ہو، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مؤثر ہے۔ بس میرے عزیزو، میں اب اختتامی مرحلہ، کبھی اس کی تفصیل بیان کروں گا، لیکن اب میں نچوڑ عرض کر رہا ہوں 20 احادیث کا خلاصہ، تاکہ چند جملے ثانی زہرا کی بارگاہ میں عرض کر سکوں۔ میرے عزیزو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اچانک حادثاتی موت نہ آئے، اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشی ہو، لذت ہو، برکت ہو، اگر چاہتا ہے کہ اس کی لوگوں کی نگاہوں میں عزت اور لوگوں کی نگاہوں میں محبوب ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرمانبردار رہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سکرات موت کی سختیوں سے بچے، اگر چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کی سعادت حاصل ہو جائے، اگر چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے شفاعت محمد و آل محمد حاصل ہو جائے، اگر چاہتا ہے کہ جنت میں انبیاء کا ہم نشین بنے، تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرمانبرداری ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں، اور اگر کسی کے والدین یا ان میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہو تو اسے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں والدین کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی موت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں والدین کے نافرمانبردار لکھے جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو زندگی میں والدین کے حقوق ادا نہیں کر پاتے، لیکن ان کی موت کے ساتھ ہی متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں والدین کے فرمانبردار لکھے جاتے ہیں۔ والدین مجرے فیض ہیں، واسطے فیض ہیں، وسیلہ فیض ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ انسان 9 جانوروں کی شکل میں اٹھے گا، شراب خار اور سود کھانے والا قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھے گا، تارک الصلاۃ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا، والدین کا نافرمانبردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھے گا۔ اور علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ہمارے شیعو، کوشش کرنا کہ اتنا عمل لے کے آ جاؤ کہ جب تم قیامت کے دن محشور ہو تو انسانی شکل میں محشور ہو سکو، پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے۔ اللہ صلی اللہ۔ قیامت کے دن انسانی شکل میں معشور ہونا یہ مشکل مرحلہ ہے، اور والدین کا نافرمانبردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھے گا۔ امام سجاد نے فرمایا کہ ہماری شفاعت ہرگز ایسے کے لیے نہیں ہے جو اپنے والدین کا نافرمانبردار ہو، اور اس کے بعد فرمایا جو شخص اپنے والدین کا نافرمانبردار ہو جاؤ اور اسے جا کے علی زین العابدین کا یہ پیغام پہنچا دو، جتنی نیکیاں کر سکتا ہے کر لے، جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے مانگ لے، اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی عبادت مستجاب ہوگی نہ کوئی دعا قبول کی جائے گی۔ پروردگار مجھے اور آپ کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اس موضوع کو میں کبھی مکمل کروں گا، اور اس میں ہزاروں جہتیں ہیں جن کی طرف لازم ہے قرآن مجید کا تصور خاندان جو اللہ نے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بیان کیا، اسے بیان ہونا چاہیے، لیکن میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں اور اپنی گزارشات کو سمیٹ رہا ہوں، اس لیے کہ آج شب شہادت ثانی زہرا عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، محافظہ کربلا، محافظہ حسینیت، زینب بنت علی
میرے عزیزو، ساری کائنات حسین ابن علی کی ممنون احسان ہے، لیکن حسین پر کسی کا احسان نہیں۔ انبیاء بھی حسین کے ممنون ہیں، جس حسین نے آ کر نبیوں کی محنت کو بچایا۔ قیامت تک آنے والا ہر غیور، باشعور اور باضمیر انسان، اس کی جبین نیاز حسین کی چوکھٹ پر خم نظر آئے گی۔ ہر انسان مدیون ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ حسین کسی کے ممنون نہیں ہے سوائے ایک ذات کے، اور اس ذات کا نام ہے زینب بنت علی۔ وہ حسین جو خود معصوم ہے، شہید اعظم، یہ حسین جنہیں اللہ نے قیامت کے دن حق شفاعت عطا فرمایا، یہ حسین ابن علی شہید اعظم، محسن انسانیت، محسن انبیاء، ممکن ہے کہ کسی سے کہیں؟ ہم کہیں گے کسی عالم سے، کسی بڑے سے التماس سے دعا، معصوم کسی سے کہے گا؟ لیکن حسین ابن علی نے زندگی میں صرف ایک ذات سے کہا، مجھے اپنی تہجد کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا۔ یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل۔ یہ 14 کے 14 معصوم مدیون ہیں، پیغمبر سے لے کے امام زمانہ تک۔ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں نے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا، اور آقا نے مجھ سے فرمایا، مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک گھر میں ایک شاعر رہتا ہے، اسے جا کے میرا سلام پہنچاؤ اور اسے پیغام دو کہ رات جو اشعار تم نے تحریر کیے، زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ آیت اللہ مرشی کہتے ہیں کہ میں یہ خواب دیکھنے کے بعد اگلے روز الصبح اسی بتائے ہوئے مقام پر پہنچا، دق الباب کیا، دروازہ کھلا، ایک شخص سامنے آیا۔ میں نے کہا آپ شاعر ہیں؟ کہا میں شاعر ہوں۔ میں نے پوچھا کل رات آپ نے کوئی کلام لکھا تھا؟ کہا میں نے لکھا تھا۔ کہا آقا امام زمانہ رات مجھے خواب میں آئے اور وہ فرما رہے تھے کہ اس شاعر کا میری طرف سے شکریہ ادا کرنا، تو میں امام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد واپس مڑے، جانے لگے، دل میں خیال آیا بھلا وہ کیسے اشعار لکھے ہوں گے اس شاعر نے کہ زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ وہ کہتے میں پلٹ کے دوبارہ آیا، میں نے کہا شاعر اگر مناسب سمجھو تو وہ کلام مجھے دکھا دو جو رات تم نے تحریر کیا۔ جب وہ کلام اٹھا کے لایا تو اس کا پہلا شعر یہ تھا، سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے۔ حسین کی محنتوں کو کس نے بچایا؟ زینب بنت علی نے۔ شب عاشور سید ابن طاؤس نے لکھا، یہ بی بی بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، یہ تصور کر کے کہ کل میرا بھائی شہید ہو جائے گا، کل کے بعد میں حسین جیسے بھائی کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ کتنی محبت ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یاد ہے جب بی بی کی رخصتی ہوئی تھی، عقد ہوا تھا عبداللہ بن جعفر کے ساتھ، تو دوسرے یا تیسرے دن بنو ہاشم کی خواتین ثانی زہرا کے گھر گئیں احوال پرسی کے لیے۔ پوچھا بی بی خوش ہیں؟ دل لگ گیا؟ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ کہاں سب موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے۔ سب خواتین نے حیرت سے پوچھا عبداللہ جیسے رئیس شخص کے گھر میں کون سی چیز ہے جو موجود نہیں ہے؟ فرمایا اس گھر میں مجھے میرا بھیا حسین نظر نہیں آتا۔
جیسے مچھلی پانی کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی، یہ بی بی شب عاشور بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، کل کے بعد حسین کو نہیں دیکھ پاؤں گی۔ اور آخری مرتبہ جب آقا حسین اپنی خواہر گرامی کو ہوش میں لائے، فرمایا زینب آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر آپ نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بی بی جو شب عاشور حسین ابن علی کی شہادت کا تصور کر کے بے ہوش ہو رہی تھی، روز عاشور صرف 70 قدم کے فاصلے پر 13 ضربوں سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ اب اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانا ہے۔ اور پھر 19 دن مسلسل تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا بے پالان شتر کی پشت پر۔ اگر کسی بچے نے، جوان نے سمجھنا ہو کہ بے پالان شتر کی پشت کا سفر کیسے ہوتا ہے، تو وہ تاریخ ابن خلدون اٹھا کر ابو ذر غفاری کے سفر کو پڑھ لے، جو مرد تھے، سخت جان تھے، مرد صحرا تھے، لیکن 3 دن جب بے پالان شتر پر ان کو بٹھا کر ربضہ پہنچایا گیا تو ان کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا۔ متواتر 19 شب و روز محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں، فاطمہ و علی کی بیٹیاں بے پالان شتر کی پشت پر سفر کرتے ہوئے شام پہنچی ہیں۔ اور جب بیبیاں شام پہنچی ہیں، برابر 3 دن اور 3 راتیں شام شہر کے دروازے پر روکا گیا۔ دربار سجائے جا رہے ہیں، بازار سجائے جا رہے ہیں، اور 3 دن مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلے بازاروں سے گزارا گیا، جن کے آگے میں کیسے عرض کروں، یہ روایتیں میں اکثر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اب سوچتا ہوں شاید زندگی وفا نہ کرے، کچھ حقیقتیں تش ازبام ہو جانی چاہیے۔ ان بیبیوں کے آگے آگے کون چل رہا تھا؟ ایک بردہ فروش اور کنیز فروش، ایک شام کا تاجر جو عورتوں کا کاروبار کرتا تھا، وہ چل رہا تھا، اور اس کے آگے آگے رقاصائیں ڈھول بجا رہی تھی اور خواتین ناچتے ہوئے جا رہی تھی۔ ان کے پیچھے مخدرات عصمت و طہارت، تنگ و تاریک گلیوں سے کیسے استقبال کیا گیا شام میں؟ میں نے پڑھا شام شہر کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر پتھر لے کے گئی ہوئی تھی، اتنے پتھروں کی بارش کی کہ سعد ابن سعد صحابی رسول جب چند دن کے بعد جہاں سے گزرے تو اہل شام سے سوال کر رہے تھے، کیا یہاں پر کوئی جانور ذبح ہوئے تھے؟ کہنا ہے صحابی رسول یہاں پر علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا ہے، اور کیا صرف پتھر برسائے گئے؟ میں نے پڑھا سید ابن طاؤس نے لکھا بعض خواتین اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے گئی تھی، اور جہاں سے یہ بیبیاں اور بچے گزر رہے تھے یہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر گرایا جا رہا تھا۔ 1000 مشکلیں عبور کر کے، لیکن یہ سارے مصائب ثانیہ زہرا المصائب ہے، ان مصائب کے سمندروں کو عبور کرتے ہوئے بڑھتی چلی گئیں۔ وہ مصیبت جو ثانیہ زہرا کی سب سے بڑی مصیبت ہے، جس کے لیے یہ سارے کے سارے خون کے آنسو بہا رہے، صرف سید سجاد نہیں، زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ علامہ ہلی فرماتے ہیں میں نے عمل کیا، اور جب مجھے خواب میں زیارت ہوئی میں نے پوچھا مولا یہ آپ کے جملے ہیں کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ فرمایا ہلی ہاں میرے جملے۔ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ آقا حسین شہید ہو گئے؟ فرمایا نہ، اگر آج دادا حسین ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ کپر اس لیے کہ علی اکبر و اصغر و عباس شہید ہو گئے؟ فرمایا نہ، آج سب ہوتے تو سارے خون کے آنسو بہاتے۔ علامہ کہتے ہیں میں نے سر قدموں میں رکھا اور دست ادب جوڑ دیے، آقا پھر بتائیں خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ہلی ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو بہانا شروع کر دیے جس دن دادی زینب ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے، کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ میری طبیعت ناساز تھی، سکت نہیں ہے پڑھنے کی، بس 2 جملے اور عرض کروں۔
یہاں تک کہ جب ثانیہ زہرا کی، جب بی بی کی شہادت ہوئی، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، غسل و کفن کے بعد مولا متقیان نے اپنے بچوں کو بلایا، پہلے امام حسن کو، پھر امام حسین کو، تیسرے مرحلے میں ثانیہ زہرا کو بلایا۔ فضہ سے کہا فضہ جاؤ زینب کو خبر کرو آ کر آخری مرتبہ اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کر لیں۔ اس 5 برس کی بچی نے جناب فضہ کو کیا جواب دیا سنیں گے؟ کہا فضہ میرا دل بے قرار ہے اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن پہلے میرے بابا سے کہیں کہ وہ حجرے سے باہر چلے جائیں، اس لیے کہ میں اپنی ماں کی میت پر اپنے سر سے ردا ہٹاؤں گی، اور مجھے اس حال میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتا ہے۔ ارے جو 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے گئی ہوگی۔ 19 دن طے کیے، 3 دن شام شہر کے دروازے پر رکی، تفصیلی مصائب چھوڑ کر بس آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں، یہاں تک کہ جیسے ہی یزید کے دربار کا دروازہ آیا، بی بی زمین پر بیٹھی، باقی بیبیوں کے ساتھ سید سجاد کو بلایا کہ سید سجاد جا کر میری طرف سے یزید ابن معاویہ کو یہ پیغام دے کہ ہم نے اب تک سارے سفر میں دشمن سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن کیونکہ تو نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا ہے، عیسائیوں کو بلایا ہے، غیر مسلموں کو بلایا ہے، تو جتنی دیر تو نے ہمیں اپنے دربار میں روکنا ہے صرف اتنی دیر کے لیے چادریں دے دو، ہم وعدہ کرتے ہیں جیسی تمہارا دربار چھوڑیں گے یہ چادریں واپس کر دیں گے۔ لیکن یزید نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا اے سید سجاد جا کر اپنی پھوپھی زینب سے کہنا، یزید کہہ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی۔ جیسے یہ جواب سنا بی بی کے چہرے پر جلال آیا، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا فضہ، ام لیلا، ام فروا، ام رباب، سکینہ، ایک ایک بی بی کا نام لیا، سب ہاتھ اٹھاؤ، میں یزید کے خلاف بد دعا کروں گی، تم سب آمین کہنا۔ ساری بیبیوں نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ثانیہ زہرا کے ہاتھ اٹھے، لیکن اس سے پہلے کہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہوتی، سید سجاد تڑپ کر آگے بڑھے کہ پھوپھی اماں میں آپ کو بد دعا کرنے سے نہیں روکتا، بد دعا کرنا آپ کا حق ہے، لیکن بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو ثانیہ زہرا نے سر اٹھا کر اپنے بھیا حسین کے سر کی طرف دیکھا، کیا منظر دیکھا کہ آنکھوں سے اشک جاری تھے، گویا حسین فرما رہے تھے بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ فرمایا بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔